بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ گھر اور آس پاس کا ماحول جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے، جیسے بیٹا کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہیں، بتا دو امی سو رہی ہیں۔ سچائی کی مثال بنیے تاکہ بچے بھی سچائی پر مبنی زندگی گزاریں۔ بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ گھر اور آس پاس کا ماحول جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے، جیسے بیٹا کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہیں، بتا دو امی سو رہی ہیں۔ سچائی کی مثال بنیے تاکہ بچے بھی سچائی پر مبنی زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیے، سچائی کی مثال بنیے تاکہ بچے بھی سچائی پر مبنی زندگی گزاریں۔ لڑکے اور لڑکی کے درمیان بے تکلفانہ دوستی کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ بڑھتی عمر کے بچوں کو سمجھائیے لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں۔ جنس مخالف کے ساتھ تعلق میں شرم و حیا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان بے تکلفانہ دوستی کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ بڑھتی عمر کے بچوں کو سمجھائیے لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں۔ جنس مخالف کے ساتھ تعلق میں شرم و حیا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں۔ بچوں کو اجازت لے کر کمروں میں داخل ہونے کی عادت ڈالیے۔ بچے یہاں تو اس چیز کا بڑے بھی خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، بچوں کو اجازت لے کر کمروں میں داخل ہونے کی عادت ڈالیے۔ کمروں میں بھی داخلے سے پہلے دستک دے کر اجازت لیجیے۔ والدین کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے دستک دیں۔ دوپہر اور رات کے اوقات میں خاص خیال رکھیں۔ 3 مرتبہ تک دستک دینے کے بعد اجازت ملنے کا انتظار کریں۔ اجازت نہ ملنے کی صورت میں برا مانے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ یاد رکھیے، بچوں کو اجازت لے کر کمرے میں داخل ہونے کی عادت ڈالیے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، جو آپ سکھانا چاہیں سکھا سکتے ہیں۔ بچوں کو اجازت لے کر کمرے میں داخل ہونے کی عادت ڈالیے۔ کمروں میں بھی داخلے سے پہلے دستک دے کر اجازت لیں۔ والدین کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے دستک دیں۔ دوپہر اور رات کے اوقات میں خاص خیال رکھیں۔ 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد اجازت ملنے کا انتظار کیجیے۔ اجازت نہ ملنے کی صورت میں برا مانے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے سے گریز کریں۔ رشتے کی اہمیت اور نزاکت کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور وفادار بنیں۔ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ شک کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو۔ شکوک و شبہات کے بیج گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے سے گریز کریں۔ رشتے کی اہمیت اور نزاکت کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور وفادار بنیں۔ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ شک کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو۔ شکوک و شبہات کے بیج گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے سے گریز کیجیے۔ رشتے کی اہمیت اور نزاکت کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور وفادار بنیں۔ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ شک کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو۔ شکوک و شبہات کے بیج گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے۔ ماں باپ پر اعتماد مجروح ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، تنہائی اور اندیشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی خود اعتمادی میں کمی واقع ہوتی ہے اور شخصیت تو ڈیفینیٹلی تباہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کے سامنے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے۔ ماں باپ پر اعتماد مجروح ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، تنہائی اور اندیشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی خود اعتمادی میں کمی واقع ہوتی ہے اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا غور کیجیے، بچوں کے سامنے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے۔ بچوں کے سامنے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے۔ 9 ماہ کی عمر کے بچوں کو گھر میں پکنے والے عام کھانے مسل کر کھلائیے۔ خیال رکھیے، بچوں کی غذا میں مرچ، مسالوں، بازاری کھانوں اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ 9 ماہ کی عمر کے بچوں کو گھر میں پکنے والے عام کھانے مسل کر کھلائیے۔ خیال رکھیے، بچوں کی غذا میں مرچ، مسالوں، بازاری کھانوں اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے گریز کیجیے۔ یاد رکھیے، 9 ماہ کی عمر کے بچوں کو گھر میں پکنے والے عام کھانے مسل کر کھلائیے۔ بچوں کی غذا میں مرچ، مسالوں، بازاری کھانوں اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ بچوں کے ساتھ منفی جملوں کے استعمال سے گریز کیجیے۔ غصہ آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، آپ کو بھی آئے گا۔
بچوں کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ منفی جملوں کے استعمال سے گریز کیجیے۔ اتنی دیر تک کارٹون مت دیکھو، امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ ایسے جملے ناکامی کا خوف اور مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی دلچسپی سے کارٹون دیکھ رہے ہو اتنی ہی توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اسکول کا کام بھی کرنا ہے۔ ایسے جملے کام کا شوق اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ مثبت جملوں کے استعمال سے بچوں میں تعمیری سوچ اور مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مثبت جملوں کے استعمال سے بچوں میں تعمیری سوچ اور مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ منفی جملوں کے استعمال سے گریز کیجیے، جیسا کہ اتنی دیر تک کارٹون مت دیکھو، امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ ایسے جملے ناکامی کا خوف اور مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ جتنی دلچسپی سے کارٹون دیکھ رہے ہو اتنی ہی توجہ کے ساتھ اسکول کا کام بھی کرنا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جملے کام کا شوق اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مثبت جملوں کے استعمال سے بچوں میں تعمیری سوچ اور مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے بچوں کی منفرد خصوصیات کی شناخت کیجیے۔ ہر بچہ مخصوص انفرادیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ منفرد قابلیت اسے باقی بچوں سے ممتاز کرتی ہے۔ صلاحیتوں کے اظہار پر بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مہارت میں اضافے کے مواقع فراہم کیجیے۔ صلاحیتوں کی شناخت اور مؤثر استعمال کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب زندگی کے لیے بچوں کی منفرد خصوصیات کی شناخت کیجیے۔ ہر بچہ مخصوص انفرادیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ منفرد قابلیت اسے باقی بچوں سے ممتاز کرتی ہے۔ صلاحیتوں کے اظہار پر بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مہارت میں اضافے کے مواقع فراہم کیجیے۔ صلاحیتوں کی شناخت اور مؤثر استعمال کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ بچوں کو اطاعت کرنا سکھائیے۔ گھر میں والدین اور بڑوں کی، اسکول میں استاد اور مانیٹر کی، کھیل میں لیڈر اور کپتان کی بات سننا اور ماننا سکھائیے۔ اطاعت اور فرما برداری زندگی کے معاملات میں خوش اسلوبی کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کو اطاعت کرنا سکھائیے۔ گھر میں والدین اور بڑوں کی، اسکول میں استاد اور مانیٹر کی، کھیل میں لیڈر اور کپتان کی بات سننا اور ماننا سکھائیے۔ اطاعت اور فرما برداری زندگی کے معاملات میں خوش اسلوبی کا باعث بنتی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری زندگی کے معاملات میں خوش اسلوبی کا باعث بنتی ہے۔ بچوں کو اطاعت کرنا سکھائیے، بات سننا اور ماننا سکھائیے۔ اطاعت اور فرما برداری زندگی کے معاملات میں خوش اسلوبی کا باعث بنتی ہے۔ سوالات کیجیے، بچوں کو ذہین بنائیے۔ بچوں سے سوال کیجیے، انسانوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، جگہوں کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں۔ سوال جواب کرنے سے بچے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال جواب کرنے سے بچے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سوالات کیجیے، بچوں کو ذہین بنائیے۔ بچوں سے سوال کیجیے، انسانوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، جگہوں کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، دنیا کی مختلف چیزوں کے بارے میں۔ جو آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں بات کیجیے، رائے لیجیے اس سے، اس کے ذہن کو متحرک کیجیے۔ سوال جواب کرنے سے بچے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سوال جواب کرنے سے بچے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرسکون گھریلو ماحول اور خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے مائکے کی بات سسرال میں اور سسرال کی بات مائکے میں کرنے سے گریز کیجیے۔ مائکے میں سسرال والوں کی اور سسرال میں مائکے والوں کی عزت بنائیے۔ گھر کا پرسکون ماحول بچوں کی اچھی تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر کا پرسکون ماحول بچوں کی اچھی تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ سکون آپ کسی بھی طریقے سے بحال کیجیے۔ پرسکون گھریلو ماحول اور خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے مائکے کی بات سسرال میں اور سسرال کی بات مائکے میں کرنے سے گریز کیجیے۔ مائکے میں سسرال والوں کی اور سسرال میں مائکے والوں کی عزت بنائیے۔ گھر کا پرسکون ماحول بچوں کی اچھی تربیت کا ضامن ہے۔ مائکے کی بات سسرال میں اور سسرال کی بات مائکے میں کرنے سے گریز کیجیے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، پلیز کیجیے۔ گھر کا پرسکون ماحول بچوں کی اچھی تربیت کا ضامن ہے۔
بچپن کے قصے سنائیے، بچوں کے ساتھ مل کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کیجیے، اور یہ تبھی ہوں گی جب آپ بچوں کو ٹائم دیں گے۔ بچپن کے دوست اور مزے مزے کی شرارتیں، بارش میں نہانے، مٹی میں کھیلنے اور سیر و تفریح کے قصے، اسکول کے واقعات اور ٹیچرز کی باتیں، غصے والے انکل اور آنٹی کی کہانی۔ ان واقعات کے ذریعے بچوں میں مثبت سوچ اور رجحانات پیدا کیجیے۔ یاد رکھیے، بچپن کے قصے سنائیے، بچوں کے ساتھ مل کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کیجیے۔ بچپن کے دوست اور مزے مزے کی شرارتیں، بارش میں نہانے، مٹی میں کھیلنے اور سیر و تفریح کے قصے، اسکول کے واقعات اور ٹیچرز کی باتیں، غصے والے انکل اور آنٹی کی کہانی۔ ان واقعات کے ذریعے بچوں میں مثبت سوچ اور رجحانات پیدا کیجیے۔ بچوں کے ساتھ مل کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کیجیے، بچپن کے قصے سنائیے، اسکول میں واقعات اور ٹیچرز کی باتیں، غصے والے انکل اور آنٹی کی کہانی، بارش میں نہانے، مٹی میں کھیلنے اور سیر و تفریح کے قصے، بچپن کے دوست اور مزے مزے کی شرارتیں۔ ان واقعات کے ذریعے بچوں میں مثبت سوچ اور رجحانات پیدا کیجیے۔ آج جو بویا ہے کل وہی کاٹنا ہے۔ بار بار سننے والے جملے اور باتیں بچوں کی شخصیت کے بیج ہوتے ہیں۔ انسان کی شخصیت بچپن کے ان بیجوں کا ہی ثمر ہوتی ہے۔ بیج: تمہیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بزدل اور پست ہمت بن جاتا ہے۔ تمہیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا، گانے اور فلمی کہانیاں سننا، اشتہارات دیکھنا اور سننا۔ اس کے ثمرات یہ نکلتے ہیں کہ بزدل اور پست ہمت انسان بنتے ہیں جو چھوٹے بچے بعد میں بڑے ہو کر نفسانی خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اسراف پسند اور فضول خرچ: منفی اور لایعنی باتیں سننے سے بچوں میں منفی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ منفی اور لایعنی باتیں سننے سے بچوں میں منفی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ آج جو بویا ہے کل وہی کاٹنا ہے۔ بار بار سننے والے جملے اور باتیں بچوں کی شخصیت کے بیج ہوتے ہیں۔ انسان کی شخصیت بچپن کے ان بیجوں کا ہی ثمر ہوتی ہے۔ تمہیں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا، گانے اور فلمی کہانیاں سننا، اشتہارات دیکھنا اور سننا۔ بزدل اور پست ہمت انسان نفسانی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اسراف پسند اور فضول خرچ ہوتا ہے۔ منفی اور لایعنی باتیں سننے سے بچوں میں منفی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ یاد رکھیے، منفی اور لایعنی باتیں سننے سے بچوں میں منفی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ بچوں کے پیچھے پڑنے اور بار بار تنقید کرنے سے گریز کیجیے۔ بچوں کے پیچھے پڑنے اور بار بار تنقید کرنے سے گریز کیجیے۔ مناسب موقع کا انتظار کیجیے۔ بچوں پر الٹا اثر پڑتا ہے، ضدی اور خود سر ہو جاتے ہیں، منع کیے گئے کام کو ہی بار بار کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچوں کے پیچھے پڑنے سے اور بار بار تنقید کرنے سے گریز کیجیے۔ بچوں کے پیچھے پڑنے اور بار بار تنقید کرنے سے گریز کیجیے۔ بچوں پر الٹا اثر پڑتا ہے، ضدی اور خود سر ہو جاتے ہیں، منع کیے گئے کام کو ہی بار بار کرنے لگتے ہیں۔ بچوں کے پیچھے پڑنے اور بار بار تنقید کرنے سے گریز کیجیے۔ بچوں کے کپڑوں کے انتخاب میں خیال رکھیے۔ بچوں کے کپڑوں کے انتخاب میں خیال رکھیے۔ شرم و حیا کا، موسم کی مناسبت کا، تہذیبی روایات کا۔ یاد رکھیے، بچپن کی عادات اور طور طریقے انسان کی پسند و ناپسند کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچپن کی عادات اور طور طریقے انسان جو بچپن میں کرتا ہے، بڑے ہو کے بھی اس کی ترجیحات کچھ ایسی ہی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، بچپن کی عادات اور طور طریقے انسان کی پسند و ناپسند کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ بچپن کی عادات اور طور طریقے انسان کی پسند و ناپسند کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر بچوں کے ساتھ مل کر باربیکیو کیجیے۔ بچوں کے ساتھ مل کر گوشت پر مسالہ لگائیے۔ بچوں کے لیے کم مرچوں والا مسالہ لگائیے اور کریم شامل کیجیے۔ کوئلہ جلاتے ہوئے بچوں کو دکھائیے۔ کوئلہ دہکانے کے لیے بچوں سے پنکھا جلوائیے۔ بچوں کے ساتھ مل کر دسترخوان لگوائیے۔ ایسی سرگرمیوں سے
بچوں میں مل جل کر کام کرنے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ان شارٹ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ خود پرفارم کرتے ہیں بچوں سے بھی وہی کروائیے اور بھرپور توجہ سے کروائیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں مل جل کر کام کرنے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ پر بچوں کے ساتھ مل کر باربیکیو کیجیے، بچوں کے ساتھ مل کر گوشت مسالہ لگائیے، بچوں کے لیے کم مرچوں والا مسالہ لگائیے اور کریم شامل کیجیے۔ کوئلہ جلاتے ہوئے بچوں کو دکھائیے، کوئلہ دہکانے کے لیے بچوں سے پنکھا جلوائیے، بچوں کے ساتھ مل کر دسترخوان لگوائیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں مل جل کر کام کرنے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں مل جل کر کام کرنے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر بچوں کے ساتھ مل کر باربیکیو کیجیے، بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور ناداروں کو کھانے کی چیزیں دلوائیے، بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور ناداروں کو کھانے کی چیزیں دلوائیے۔ خود بھی تو دینا ہے آپ نے، بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے، بچوں کو ترغیب ملے گی۔ بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور ناداروں کو کھانے کی چیزیں دلوائیے۔ دروازے پر آنے والے غربا کو بچوں کے ہاتھ سے کھانا دلوائیے۔ باہر جاتے وقت گاڑی میں پھل اور کھانے پینے کی اشیاء رکھیے۔ راستے اور سگنل پر مانگنے والوں کو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بچوں میں رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کا انسان بہت اینگر فیل کرتا ہے، اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بچوں میں رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور ناداروں کو کھانے کی چیزیں دلوائیے۔ دروازے پر آنے والے غربا کو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے۔ گلک کی روایت بحال کیجیے۔ گلک مین گلہ، کوئن جمع کرنے والا باکس۔ گلک کی روایت بحال کیجیے، بچوں سے سکے جمع کروائیے۔ گلک دلائیے، بچوں کو پیسے جمع کرنے کی ترغیب دیجیے۔ گلک بھر جائے تو بچوں کے ساتھ مل کر گلک توڑیے، 1، 2 اور 5 روپے کے سکے الگ الگ کروائیے۔ کارآمد اشیاء خریدنے پر بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ دوستوں کے لیے تحائف خریدنے کا شوق دلوائیے۔ غریب بچوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کروائیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں بچت کرنے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں بچت کرنے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے، جو بہت ضروری ہے۔ گلک کی روایت بحال کیجیے، بچوں سے سکے جمع کروائیے۔ گلک دلائیے، بچوں کو پیسے جمع کرنے کی ترغیب دیجیے۔ گلک بھر جائے تو بچوں کے ساتھ مل کر گلک توڑیے، 1، 2 اور 5 روپے کے سکے الگ الگ کروائیے۔ کارآمد اشیاء خریدنے پر بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ دوستوں کے لیے تحائف خریدنے کا شوق دلوائیے۔ غریب بچوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کروائیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں بچت کرنے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں بچت کرنے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے، لہٰذا گلک کی روایت کو بحال کیجیے۔ گلک دلائیے، بچوں کو پیسے جمع کرنے کی ترغیب دیجیے۔ گلک بھر جائے تو بچوں کے ساتھ مل کر اسے توڑیے، 1، 2 اور 5 روپے کے سکے الگ کروائیے۔ یاد رکھیے، ایسی سرگرمیوں سے بچوں میں بچت کرنے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ 12 سال کی عمر کے بچے بے جا فخر کرنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اصلاح کے لیے سختی اور بار بار کی نصیحت سے گریز کیجیے۔ واقعات کے ذریعے غرور کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ بچپن جس میں ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں کے واقعات سنائیے۔ بچوں کو لوگوں کی خدمت اور مدد پر راغب کیجیے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے گریز کیجیے۔ بچوں پر سختی باغیانہ رویہ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، 12 سال کی عمر کے بچے بے جا فخر کرنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اصلاح کے لیے سختی اور بار بار کی نصیحت سے گریز کیجیے۔ واقعات کے ذریعے غرور کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ بچپن جس میں ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں کے واقعات سنائیے۔ بچوں کو لوگوں کی خدمت اور مدد پر راغب کیجیے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے گریز کیجیے۔ بچوں پر سختی باغیانہ رویہ پیدا کرتی ہے۔ بچوں پر سختی
باغیانہ رویہ پیدا کرتی ہے۔ 12 سال کی عمر کے بچے بے جا فخر کرنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ سختی اور بار بار کی نصیحت سے گریز کیجیے۔ اصلاح کے لیے واقعات کے ذریعے غرور کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ بچپن جس میں ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ واقعات سنائیے۔ بچوں کو لوگوں کی خدمت اور مدد پر راغب کیجیے۔ دان تپٹ اور سختی سے گریز کیجیے۔ بچوں پر سختی اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سکھائیے۔ بچوں کو ناگہانی افعال سے بچائیے۔ یاد رکھیے اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سکھائیے۔ سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت بچوں کو ناگہانی افعال سے بچائیے۔ اردو بہتر بنانے کے لیے ہر ماہ بچوں کا رسالہ خریدیے اور پڑھ کر سنائیے۔ اچھی اور مفید تحریروں کا انتخاب کیجیے۔ خوفناک کہانیاں سنانے سے گریز کیجیے۔ بلند آواز میں کہانیاں پڑھ کر سنائیے۔ لطیفے سنائیے اور پہیلیاں پوچھیے۔ اچھی اردو سننے کی عادت ڈالیے۔ بچوں کو معیاری اردو بولنا سکھائیے۔ اردو بہتر بنانے کے لیے ہر ماہ بچوں کا رسالہ خریدیے اور پڑھ کر سنائیے۔ اچھی اور مفید تحریروں کا انتخاب کیجیے۔ خوفناک کہانیاں سنانے سے گریز کیجیے۔ بلند آواز میں کہانیاں پڑھ کر سنائیے۔ لطیفے سنائیے اور پہیلیاں پوچھیے۔ اچھی اردو سننے کی عادت ڈالیے۔ بچوں کو معیاری اردو بولنا سکھائیے۔ یاد رکھیے اردو بہتر بنانے کے لیے ہر ماہ بچوں کا رسالہ خریدیے اور پڑھ کر سنائیے۔ رسالہ نہ صحیح کوئی بھی بک جس کو آپ اچھے سے ریڈ کر سکیں وہ خود پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے۔ اچھی اردو سننے کی عادت ڈالیے۔ بچوں کو معیاری اردو بولنا سکھائیے۔ ٹھنڈے موسم میں باہر جانے کی بجائے گھر میں کھیل کھلائیے۔ بورڈ گیمز، لوڈو، کروڑ پتی، اسکرابل۔ انڈور گیمز بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کیرم بورڈ۔ روایتی کھیل چھپن چھپائی، برف پانی، خزانہ ڈھونڈنا وغیرہ۔ بلاکس جوڑنا، چادر سے گھر بنانا، تصاویر سے فیملی ٹری بنانا۔ اس طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ٹھنڈے موسم میں باہر جانے کی بجائے گھر میں کھیل کھلائیے۔ اس طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ٹھنڈے موسم میں باہر کی بجائے گھر میں کھیل کھلائیے۔ ہر طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بورڈ گیمز، لوڈو، کروڑ پتی، اسکرابل۔ انڈور گیمز بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کیرم بورڈ۔ روایتی کھیل جیسے کہ چھپن چھپائی، برف پانی، خزانہ ڈھونڈنا اور لائک مور گیمز۔ بلاکس جوڑنا، چادر سے گھر بنانا، تصاویر سے فیملی ٹری بنانا۔ اس طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھنڈ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ شکریہ کا رواج ڈالیے۔ جب کوئی مدد کرے تو شکریہ، جب کوئی راستہ بتائے تو شکریہ، جب کوئی تحفہ دے تو شکریہ، جب کوئی پانی پلائے تو شکریہ، جب کوئی مشورہ دے تو شکریہ۔ بچے بڑوں کا شکریہ ادا کریں اور بڑے بھی چھوٹوں کا شکریہ ادا کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ یاد رکھیے شکریہ کا رواج ڈالیے۔ بچے بڑوں کا شکریہ ادا کریں اور بڑے بھی چھوٹوں کا شکریہ ادا کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ جب کوئی مشورہ دے تو شکریہ، جب کوئی پانی پلائے تو شکریہ، جب کوئی تحفہ دے تو شکریہ، جب کوئی راستہ بتائے تو شکریہ، جب کوئی مدد کرے تو شکریہ، جیسے کوئی آپ کا کوئی بھی کام کرے تو اس پر تھینکس بولے، شکریہ۔ That's good habit for any person۔ شکریہ کا رواج ڈالیے۔ جب کوئی مدد کرے تو شکریہ، جب کوئی راستہ بتائے تو شکریہ، جب کوئی تحفہ دے تو شکریہ، جب کوئی پانی پلائے تو شکریہ، جب کوئی مشورہ دے تو شکریہ۔ بچے بڑوں کا شکریہ ادا کریں اور بڑے بھی چھوٹوں کا شکریہ ادا کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ یاد رکھیں بڑے بھی بچوں کا شکریہ ادا کرنے سے نہ ہچکچائیں، بچے بڑوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ بچپن ہی سے بچوں کو ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری دیجیے، جیسا کہ گھر کے دروازے بند کرنا، فریج میں پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنا، کمرے سے نکلتے وقت روشنی اور پنکھے بند کرنا۔ کاموں کی تکمیل پر شاباشی دیجیے، پیار کیجیے، کوئی تحفہ دیجیے۔ یاد رکھیے بچپن ہی سے بچوں کو ذمہ دار بنائیے۔
بچوں کو چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری دیجیے۔ گھر کے دروازے بند کرنا، فریج میں پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنا، کمرے سے نکلتے وقت روشنی اور پنکھے بند کرنا، کاموں کی تکمیل پر، کاموں کے اختتام پر، کام کے مکمل ہونے پر، کام کمپلیٹ ہونے پر شاباشی دیجیے، پیار کیجیے، کوئی تحفہ دیجیے۔ یاد رکھیے بچپن ہی سے بچوں کو ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری دیجیے۔ گھر کے دروازے بند کرنا، فریج میں پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنا، کمرے سے نکلتے وقت روشنی اور پنکھے بند کرنا، کاموں کی تکمیل پر شاباشی دیجیے، پیار کیجیے، کوئی تحفہ دیجیے۔ یاد رکھیے بچپن ہی سے بچوں کو ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو تیمارداری کے اصول سکھائیے۔ یہاں بڑوں کو نہیں آتے، بٹ ڈونٹ وری۔ بچوں کو تیمارداری کے اصول سکھائیے۔ گھر میں کسی فرد کے بیمار ہونے کی صورت میں بچوں کو سمجھائیے۔ گھر کے کمرے میں شور مچانے سے گریز کریں۔ بیمار کے کمرے میں شور مچانے سے گریز کریں۔ ٹی وی اور ویڈیوز گیمز کی آواز ہلکی رکھیں۔ پانی اور کھانے کے حوالے سے بار بار پوچھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ بچوں کو تیمارداری کے اصول سکھائیں۔ گھر میں کسی فرد کے بیمار ہونے کی صورت میں بچوں کو سمجھائیے۔ بیمار کے کمرے میں شور مچانے سے گریز کریں۔ ٹی وی اور ویڈیو گیمز کی آواز ہلکی رکھیں۔ پانی اور کھانے کے حوالے سے بار بار پوچھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں بچوں کو بچپن ہی سے تیمارداری کے اصول سکھائیے۔ گھر میں کسی فرد کے بیمار ہونے کی صورت میں بچوں کو سمجھائیے۔ بیمار کے کمرے میں شور مچانے سے گریز کریں۔ ٹی وی اور ویڈیو گیمز کی آواز ہلکی رکھیں۔ پانی اور کھانے کے حوالے سے بار بار پوچھیں۔ بچوں کی بات پوری توجہ اور اطمینان سے سنیے، جبکہ یہاں کوئی بھی کسی کی بات توجہ اور دھیان سے نہیں سننا چاہتا۔ بچوں کی بات پوری توجہ اور اطمینان سے سنیے۔ تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دیجیے۔ بچوں کی تشویش اور تجسس مکمل دور کیجیے۔ دوران گفتگو ٹی وی اور موبائل سے گریز کیجیے۔ نتیجتاً بچے بھی آپ کی بات سننے اور آپ کا کہنا ماننے لگیں گے۔ بچوں کی بات پوری توجہ اور اطمینان سے سنیے۔ تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دیجیے۔ بچوں کی تشویش اور تجسس مکمل دور کیجیے۔ دوران گفتگو ٹی وی اور موبائل سے گریز کیجیے۔ نتیجتاً بچے بھی آپ کی بات سننے اور آپ کا کہنا ماننے لگیں گے۔ یہ سب وہ لوگ سن لیں جو کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے۔ نتیجتاً بچے بھی آپ کی بات سننے اور مانیں گے۔ غلط الفاظ استعمال کرنے پر بچوں پر سختی اور غصے سے گریز کیجیے۔ نرمی اور پیار سے سمجھائیے۔ غلط لفظ بولنے اور سکھانے والے کا نام معلوم کیجیے۔ چہرے کے تاثرات کے ذریعے ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے۔ اچھے الفاظ کے استعمال پر حوصلہ افزائی کیجیے۔ اچھے متبادل الفاظ سکھائیے۔ اس طرح بچوں کے ذہن سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے غلط الفاظ استعمال کرنے پر بچوں پر سختی اور غصے سے گریز کیجیے۔ نرمی اور پیار سے سمجھائیے۔ اس طرح بچوں کے ذہن سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اچھے الفاظ کے استعمال پر حوصلہ افزائی کیجیے۔ اچھے متبادل الفاظ سکھائیے۔ اس طرح سے بچوں کے ذہن سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ کوشش اور جدوجہد کرنا۔ بچوں کو سمجھائیے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بچوں کو سمجھائیے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسکول یا گھر کا کوئی کام نہ ہو پا رہا ہو تو ہمت نہ ہاریں۔ کام کو درمیان میں نہ چھوڑیں بلکہ بار بار کوشش کریں۔ لگاتار کوشش سے ہی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہمت نہ ہارنے کی تلقین کیجیے اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کی مدد کیجیے۔ اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہمت نہ ہارنے کی تلقین کیجیے اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کی مدد کیجیے۔ اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش اور جدوجہد کرنا۔ بچوں کو سمجھائیے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔